ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ سنو، تمہارا رب سب سنبھال لے گا، اس پہ یقین رکھو۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ وہ بھیجے گا مدد، سنو تم دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ میری ذات خاک سے ہی، میرا رب تو کریم ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر بھی نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔